بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج کی آیتیں 67 سے لے کر کے 70 تک ہیں. جیسے پچھلی آیتوں میں منافقین کی بدحالی کا بیان تھا، اسی طرح آج کی ان 3 آیتوں میں بھی منافقین کی بدحالی کا بیان ہے. پہلی آیت، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چال کے ہیں، ان کا بعض سے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان کی خصلتیں کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کے کرتوت کیا ہیں. ان کرتوتوں کو اور ان کارناموں کو اور ان بری خصلتوں کو اس کے بعد والے حصے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں. یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں. حکم تو معروف کا دینا چاہیے، بھلی بات کا دینا چاہیے، لیکن یہ بری بات کا حکم دیتے ہیں. اور بری باتوں میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. یعنی یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو، آپ کو جھٹلاؤ، الیاذ باللہ. وینہون عن المعروف، دوسرا کرتوت ان کا کیا ہے تو کہا کہ بھلی بات سے وہ روکتے ہیں. بھلی بات کا تو حکم کرنا چاہیے، تو بھلی بات کو خود بھی چھوڑ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور بھلی بات میں سر فہرست کیا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، الوہیت، ربوبیت، اللہ کو ایک ماننا. تو گویا کہ اللہ کو ایک ماننے کا حکم کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کو ایک نہ ماننے کا حکم کرتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور کیا کرتوت ہے ان کا، اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں. اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں خرچ نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. جو چیزیں ان پر فرض ہیں ان کو بھی وہ سر انجام نہیں دیتے، یعنی جہاں خرچ کرنا فرض ہے. نسوا اللہ فنسیہم، نتیجہ کیا نکلا تو کہا کہ وہ اللہ کو بھول گئے، مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. فنسیہم، تو اللہ بھی ان کو بھول گیا. یہ نسیان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، استہزاء کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اللہ یستہزئ بہم، مخادعت یعنی دھوکہ دینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. تو جہاں کہیں بھی ایسی نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. نہ اللہ رب العزت کے یہاں استہزاء ہے، نہ اللہ رب العزت کے یہاں مخادعت یعنی دھوکہ ہے، نہ اللہ رب العزت کے یہاں نسیان ہے. یہ سارے خاصے تو مخلوقات کے ہیں، کریشن کے ہیں. خالق، کریٹر ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. تو جب کبھی بھی استہزاء، مخادعت یعنی ٹھٹھا کرنا، جیسے اللہ یستہزئ بہم، وہاں ٹھٹھا کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہاں مخادعات کی نسبت یعنی دھوکہ دینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا دھوکے کی.
اس کے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی ایسی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو وہاں اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے معنی میں ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم کا مطلب یجازیہم باستہزائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کی جزا دے گا، یعنی سزا دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یعنی اللہ یجازیہم بمخادعتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے خداع کی اور ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، مطلب اللہ کے احکام کو بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے معاملات میں اجر و ثواب سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ یہ مطلب ہوگا یہاں نسیان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ بے شک منافقین وہی فسق و فجور کرنے والے ہیں اور گنہگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری سے باہر جانے والے ہیں۔ آگے ان کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ وعد اللہ المنافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہاں وعدہ وعید کے معنی میں ہے، فریتن کے معنی میں ہے۔ وعدہ اچھا بھی ہوتا ہے اور وعدہ برا بھی ہوتا ہے، تو یہاں جو وعدہ ہے وہ فریتن، دھمکی، ان کو ڈرانا، وعید بیان کرنا۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقین مرد اور منافقین عورتوں سے اور کفار سے، کس بات کا؟ جہنم کی آگ کا۔ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جنت کے درجات ہوتے ہیں اور جہنم کے درکات ہوتے ہیں۔ مطلب جنت کے درجات کا مطلب یہ ہے کہ ایک درجہ جنت کا، اس کے اوپر دوسرا درجہ، اس کے اوپر تیسرا درجہ، اس کے اوپر چوتھا درجہ، پانچواں درجہ، تو درجات اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ اور جو درکات ہوتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ درکات نیچے کی جانب جاتے ہیں، وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ لیکن اوپر، اور یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ لیکن نیچے۔ تو منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے وعید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہیں، مطلب وہ جہنم ان کے لیے کافی ہیں۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، مزید بنا نیم کریلا چڑھا، جہنم تو کافی ہے ان کے لیے، اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ مطلب اللہ کی رحمت خاصہ سے وہ لوگ دور ہیں۔ رحمت عامہ تو سب پر ہے، اگر رحمت عامہ نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی بھی متنفس سانس نہ لے سکتا۔ یہ رحمت عامہ ہی کا نتیجہ ہے کہ ظالم دندناتا پھرتا ہے، چور چوری کر کے بادشاہت کے تختے پر بیٹھتا ہے، یہ رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے، رحمت عامہ کا نتیجہ ہے۔ مال لوٹ کر کے لوگوں کے درمیان شریف بنتے ہیں، یہ رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو دوسرے ملک ایک چھوٹے سے ملک پر ہلہ بول دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دندناتے پھرتے ہیں، یہ رحمت ہی کا نتیجہ ہے، رحمت عامہ کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کہیں منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے۔ تو لعنہم اللہ، اللہ کی رحمت خاصہ سے یہ لوگ دور ہیں۔ رہی بات رحمت عامہ کی تو وہ دنیا کے اندر عام ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والے ان پر رحمان رحم کرتا ہے، تم
زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ مقیم بمعنی دائم، دائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ آگے تشبیہ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے اور ایسے ان کے فٹ اسٹیپ اپناؤ گے کہ یدم بیدن شبرم بشبرن، ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت، حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ اور بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس گوہ اور اس کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ گوہ کے بل میں داخل مطلب یہ کہ ہو بہو ان کے طریقوں پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤ ان شئتم، پڑھو اگر تم چاہو، تو اس کے بعد یہ آیت پڑھی، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ تشبیہ کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ کفر میں، نافرمانی میں، معصیت میں، سرکشی میں، اور اس کفر، معصیت اور نافرمانی اور سرکشی کا جو عذاب ہے، اس عذاب کے استحقاق میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کے احکام کو پامال کیا، اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی نہ مانی نہ سنی، تو ان کا جو حال ہوا اور ان کو جو عذاب ملا، ویسا ہی حال ان تمام کا ہوگا جو ان کی ڈگر پر چلیں گے۔ تو کفر اور معصیت میں تشبیہ ہے، یعنی مشاکلت دی ہے، اور کفر اور معصیت کے انجام کے اندر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ انجام کے اندر تشبیہ دی ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، تم سے زیادہ سخت تھے قوت میں، یعنی وہ قوت میں بہت بڑے تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور مال اور اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ عمریں بھی طویل پائی انہوں نے، قوتیں بھی بہت زیادہ تھی، پہاڑوں کے اندر تو مکان تراش کر رہتے تھے، اندازہ لگاؤ کتنی قوت والے وہ لوگ ہوں گے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، منظر کھینچا ہے قرآن کریم نے کہ وہ پہاڑ سے تراشتے تھے گھروں کو اور امن کے ساتھ اس میں رہتے تھے۔ تو مال کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ طاقتوروں کی ایک جماعت صرف اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، یعنی وہ طاقتوروں کی جماعت بھی اٹھانے سے عاجز ہو جاتی تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کا۔ مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے زیادہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، مستفید ہوئے، یعنی خوب دنیا کو برتا، خوب عیش و عشرت کی، خوب رنگ ریلیاں منائی۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی تم بھی اپنے دنیا کے حصے سے مستفید ہوئے، عیش و عشرت کی، عیاشی کی، رنگ ریلیاں منائی۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ مستفید ہوئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور وہ بھی یعنی تم کفر کی باتوں میں، معصیت کی باتوں میں گھسے، جیسے کہ گھسے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے پہلے لوگ باتوں میں گھس گئے اور پہلے لوگ چل پڑے، اسی ڈگر پر تم بھی چل پڑے۔ کیا انجام ہوا؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ تو جیسے ان کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہوئے، جو ان کی ڈگر پر چلے گا
وہ بھی اسی کا مستحق ہوگا، اس کے اعمال بھی دنیا آخرت کے اعتبار سے اکارت جائیں گے، ضائع جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، سنو یہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا نہیں آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی، ان کے واقعات، ان کی خبریں، ان کی ہلاکت اور تباہی کی جو بھی تاریخ ہے وہ تمہارے سامنے نہیں آئی، ان کے سامنے نہیں آئی؟ کون وہ پہلے گزرنے والے لوگ؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے۔ اور کیسے غرق ہوئے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اپنے سوتوں میں لے لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا۔ واستوت، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء، پانی خشک ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ فبعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالم قوم کے لیے، یہ آواز آئی۔ تو کہا کہ قوم نوح کی بربادی کی خبر ان تک نہیں پہنچی، وعاد، اور قوم عاد کی بربادی کی خبر نہیں پہنچی۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ قوم عاد نے جھٹلایا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب، میری سزا اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ کیسا رہا؟ انا ارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیجی سخت ہوا، تند ہوا۔ سورہ الحاقہ میں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہاں بھی قوم عاد کا ذکر آیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہوا ان پر سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر مسلط رہی، ان پر مسخر کر دی گئی اور وہ ہلاک اور تباہ کر دیے گئے۔ تو سخرها 7 لیال و8 ایام حسوما، پے در پہ لگاتار۔ فتر القوم فیہا سرعا، تو وہاں قوم کو دیکھے گا پچھڑ کر گرے ہوئے، پچھڑے ہوئے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ کیسے بڑے ڈل ڈول والے تھے، لمبے تڑنگے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی تشبیہ دی، ایسا لگتا ہے وہ پچھڑ کر گرے ہیں تو ایسا لگتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں خالی، وہ کیسے گر جاتے ہیں، اور کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، تو ایسے گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ایسے پچھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ وَثَمُودَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود وہ ہلاک کر دیے گئے طاغیہ سے، سرکش ہوا کے ذریعے سے۔ وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم، ان کی خبر نہیں آئی تم پر، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ واصحاب مدین، اور مدین والے، فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، رجفہ یعنی بھونچال نے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ ایسے ہو گئے جیسے بستی میں تھے ہی نہیں، رہے ہی نہیں اس میں۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارے میں پڑنے والے ہو گئے۔ والمؤتفکات،
اور ان بستیوں کی خبر نہیں آئی جو الٹی کر دی گئی تھی. اس سے قرى لوط یعنی قرى قوم لوط کی آبادیاں، جن کو صدوم جو مشہور ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے گئے، اور اوپر اٹھا کر کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ نیچے اور نیچے کا حصہ ہے وہ اوپر الٹ کر کے ان کو پچھاڑ دیا نیچے. 2 جگہ پر قرآن کریم میں ان کی اس تباہی کا تذکرہ ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، بالکل الٹا. سورہ ہجرہ میں بھی ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. 2 جگہ پر. بہرکیف کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھراؤ والی ہوا، پتھر پھینکے. تو والمتفقات، اس سے مراد کیا ہے؟ قوم لوط کی آبادیاں، لوط علیہ السلام کی قوم کی آبادیاں. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر بینات یعنی واضح نشانیاں لے کر آئے. بینات علامت نبوت ہوتی ہے، یعنی نبوت کی علامت ہوتی ہے، نبوت کا معجزہ ہوتی ہے. تو وہ سارے بینات کو لے کر آئے لیکن انہوں نے جھٹلایا. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، یعنی اللہ تو ظالم نہیں ہے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ ان کی خبریں، ان کے واقعات سن کر کے، ان سے عبرت لے کر کے وہ ڈگر کو چھوڑنا چاہیے. اور صلحاء اور جو امت کے صالحین گزرے ہیں، نبی کے تابعدار اور وفادار گزرے ہیں، ان کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.